مچھلی کو بحفاظت تلنے کا ٹوٹکا۔ مچھلی کو تلنے سے پہلے اس پر تھوڑا سا کارن فلور لگا دیا جائے تو قتلے تلتے وقت ٹوٹیں گے نہیں۔ بیسن سے ہونے والی بد ہضمی۔ اگر بیسن پھینٹتے وقت اس میں اجوائن اور سونف شامل کر لیں تو نہ صرف بد ہضمی کا خطرہ نہیں رہتا بلکہ پکوڑے بھی بہت ہی خوشبودار بنتے ہیں۔ دہی کھٹی کو میٹھا کرنا۔ دہی اگر کھٹی ہو تو اس میں 2 پیالی پانی ڈال کر 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ دہی نیچے بیٹھ جائے گی اور پانی اوپر آ جائے گا۔ اوپر والا پانی اچھی طرح نتارنے پر دہی بالکل خشک ہو جائے گا۔ اب دہی میں تھوڑا سا دودھ ملا کر مزید 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ اب دہی کو فریج میں سے نکال کر چکھیں، کھٹا دہی میٹھا ہو جائے گا۔ ٹماٹر تازہ رکھنے کے لیے۔ ٹماٹروں کے سروں پر تھوڑا سا موم لگا کر رکھیں تو ٹماٹر کئی دنوں تک تازہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ پانی میں نمک گھول کر ٹماٹر اس میں ڈال دیں، تب بھی ٹماٹر کافی دنوں تک سخت اور تازہ رہتے ہیں۔ اچار کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اسے سٹیل کے چمچ کی بجائے لکڑی کے چمچ سے نکالیں۔ گھر کے دروازوں، کھڑکیوں کے شیشے اور آئینے چمکانے کے لیے کپڑوں میں لگانے والا نیل پانی میں گھول کر شیشوں پر ملیں۔ پھر صاف پانی اور نرم کپڑے کی مدد سے اسے صاف کر لیں، شیشے چمک جائیں گے۔ آلو میٹھے آ رہے ہوں تو سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا آلوؤں کا میٹھا پن دور کرنے کے لیے انہیں کاٹنے کے بعد لہسن، نمک اور سرکہ لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر سالن میں ڈالیں۔ اگر آپ کے دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کی کھٹاس دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی انگلی میں انگوٹھی پھنس جائے تو اسے اتارنے کے لیے انگوٹھی والا ہاتھ برف کے ٹھنڈے پانی میں بھگوئیں۔ ایسا کرنے سے انگلی سکڑ جائے گی اور انگوٹھی آسانی سے اتاری جا سکے گی۔ سونے کی چین میں گرہ لگ جائے تو اس پر پاؤڈر چھڑک دیں، گرہ آسانی سے کھل جائے گی۔ وزن کم کرنے کے لیے تیز ترین طریقہ۔ صرف ایک دن میں 6 بادام کھانے سے وزن تیزی سے کم ہونے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ بادام آپ کی بھوک کو روکتا ہے اور وزن میں کمی کو متحرک کرتا ہے، بالوں کو مضبوط چمکدار بناتا ہے، جلد کو نرم اور نمی بخش بناتا ہے اور ہاضمے میں بھی مدد کرتا ہے۔ شرمگاہ کی خارش کا دیسی علاج۔ اس مرض میں شرمگاہ میں خارش بہت ہوتی ہے، خاص کر رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جتنی کجلی کی جائے تکلیف ختم ہونے کی بجائے اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محض کجلنا اس مسئلے کا حل ہے ہی نہیں۔ جن کو یہ مسئلہ ہوگا وہ خواتین سمجھ سکتی ہیں کہ وہ کس اذیت سے گزرتی ہیں۔ یہ رحم میں خارش کے اسباب جیسا کہ لکوریا کا ہونا یا انفیکشن وغیرہ ہے، جس کی وجہ سے خارش ہو جاتی ہے۔ قبض کا زیادہ رہنا یا ایام کی بے قاعدگی، یہ تمام چیزیں خواتین کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ ان تمام میں سے کچھ بھی ہو تو یہ مسئلہ دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ خارش کو ختم کرنے کے لیے آپ کو صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی: کافور اور عرق گلاب۔ 5 گرام کافور اور 10 گرام عرق گلاب لے لیجئے، پھر ان کو اچھے طریقے سے حل کر لینا ہے۔ بالکل کوئی ذرہ ایسا نہ ہو جو عرق گلاب میں حل نہ ہو پائے۔ طریقہ استعمال: جب حل کر لیں گے آپ کی دوا تیار ہو جائے گی۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے، کاٹن کی مدد کے ساتھ آپ نے ڈپ کر لینا ہے، رحم کے اندر رکھ لیں یا لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دن میں 2 وقت استعمال کرنا ہے۔ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ پہلی دفعہ لگانے سے ہی خارش میں آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ کچھ ہی دن کے استعمال سے اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اگر کسی اور وجہ سے یہ خارش ہے تو اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ لکوریا ہے تو اس کا علاج بھی ضرور کریں۔ ہمیشہ جوان رہنے کی کنجی۔ سردیوں میں مالٹا کھانے سے آپ زیادہ مدت تک جوان رہ سکتے ہیں۔ مالٹے کا جوس چہرے کی رنگت نکھارتا ہے اور یہ بھوک مٹاتا ہے۔ مالٹا کینسر جیسے موذی مرض سے بچا سکتا ہے۔ روزانہ 1 مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ پیروں سے اٹھنے والی بدبو اور اس سے نجات پانے کے چند آسان طریقے۔ ایسے افراد جن کے پیروں سے بدبو آتی ہے وہ کاٹن کے موزے استعمال کریں اور جوتے اتارتے ہی اپنے پیر بیکٹیریا سوپ سے دھوئیں۔ روزانہ رات اپنے پیروں اور تلووں کو برش سے رگڑیں تاکہ مردہ خال اتر جائے اور وہ بدبو سے نجات حاصل کر سکیں۔ ایک گھریلو اور آسان علاج یہ بھی ہے
کہ ایسا شخص جس کے پیروں سے بدبو اٹھتی ہے اسے چاہیے کہ ان جوتوں کا استعمال کرے جنہیں پہننے کے بعد پیروں کو ہوا لگتی رہے تاکہ پسینہ فوراً خشک ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ جوتے پہننے سے قبل کوئی بھی خوشبو والا پاؤڈر یا پرفیوم ڈال لیں تاکہ جب جوتے اتارنے پڑیں تو بدبو کا اثر کم سے کم ہو۔ تاہم یہ طریقہ مستقل علاج نہیں، جبکہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جوتے پہننے سے قبل پنجوں پر بیکٹیریا کریم لگا لی جائے۔ سکن کا یہ ٹوٹکا ہمیشہ یاد رکھیں۔ سردیوں کے موسم میں ہماری جلد میں نمی کم ہوتی ہے اور خشکی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس موسم میں اچھے سے اچھے لوشن کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ سکن میں نمی کو برقرار رکھا جا سکے۔ اپنی سکن کو بار بار مت چھوئیں۔ جلد کو بار بار چھونے سے آپ کی جلد تباہی کی طرف جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیکسٹ ٹائم کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔